اور عالم تو وہ ہے میرے عزیز جو نائب رسول ہے. ہاں جو عالموں کی عزت نہیں کرتا ان کی غیبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں کبھی عالم پیدا نہیں کرتا. جو عالموں سے دشمنی رکھتا ہے مرنے کے بعد قبر میں اس کا چہرہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا. ہاں آج کل لوگ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اس کی برائی کرتے. عالموں وہ کہتے ہیں 2 کوڑی کا مولوی. جو مولوی ہے وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی جو ہے مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا. مولا والے کو مولوی کو مولوی بھی کہہ رہے ہو 2 کوڑی کا بھی کہہ رہے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ گنجڑیوں کو چرسیوں کو اپنا مقتدا مانتے ہو اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن بسا ہے اس کو 2 کوڑی کا کیا؟ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں مقرروں کو بلاتے ہو ہزاروں دیتے ہو, خانوں کو بلاتے ہو ہزاروں دیتے ہو. وہ امام جو تمہارے کان کی اذان سے لے کے تیرے باپ کے جنازے تک اور بعد میں تیرے گھر چہلو مرتیجے اور سیمائی اور ششمائی اور سالانہ فاتحہ تک تیرے گھر میں پڑھنے کے لیے آتا ہے, اس کی ترقی دیکھ کے جلتا ہے. جب تک کہ قوم مسلم کی یہ سوچ درست نہیں ہوگی یہ قوم کبھی عزت نہیں پا. امام کے ہاتھ میں قیمتی موبائل دیکھا, اچھی بائک دیکھی تو پوچھا لایا کہاں سے, اس کے پاس آیا کہاں سے؟ نادان, جب تجھے پیچھے کھڑے رہنے کے بعد وہ تجھے اتنا دیتا ہے, امام تو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو کتنا آتا ہے؟ امام کے پاس ایپل کے موبائل کی کیا ضرورت؟ امام کے بائک پہ بیٹھنے کی کیا, امام کو پارک میں جانے کی کیا ضرورت, امام کو مال میں جانے کی کیا ضرورت؟ نادانو, آگے والا نہیں جائے گا تو پیچھے والا کب آئے گا؟ مسلمان اس وقت تک ترقی کرتا رہا جب تک آگے والے کی خیر خواہی کرتا رہا. جب سے آگے والے کی تم نے خیر خواہی چھوڑ دی خدا نے تمہیں ذلیل کر دیا, تمہیں رسوا کر دیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک بہت بڑا مالدار مرا, اس کے میت میں خود بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف قبر میں کرتے مگر ہوتا نہیں تھا, بار بار پھر جاتا تھا قبلے سے. تو صاحب کشف بزرگ نے کہا مت کرو نہیں ہوگا. کیوں؟ کئی علماء کو اور مشائخ کو دیکھ کے اپنا منہ تکبر اور گھمنڈ سے پھیر لیا کرتا. جج کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے رہتے ہو, وکیلوں کی چاپلوسی کرتے ہو, دنیا داروں کو دیکھ کر کے یہ لیڈر سیاسی لیڈروں کو کارپوریٹر ایم پی ایم ایل اے خدا جانے کیا کیا ان کی جوتیاں چاٹتے ہو, اور امام جو تمہارے آگے خدا کی بارگاہ میں تمہارا وکیل بن کے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی عزت نہیں, کوئی وقار نہیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں مسجد جاؤ تو جمعہ کے دن کچھ نظر لے کر کے جاؤ, جیب میں رکھے. ترشتیان جو دیتے ہیں 5-7 ہزار وہ ان کا میٹر ہے. ترشتی اور متولی بھی تو ایسے چندی چور لوگوں کو لوگ بناتے ہیں کہ ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں, میرے دل کا درد ہے. جب تو امام کی تنخواہ بڑھاؤ اس کی کیا ضرورت ہے, تو تو اپنی جیب سے دے رہا ہے. جتنی تنخواہیں جج اور وکیلوں کی ہوتی اس سے زیادہ اماموں کی ہونی چاہیے. ہاں اس لیے کہ ایک الحم کے الف کو ایک پلڑے میں رکھ اور دوسری طرف پوری دنیا کی دولت پہ ایک پلڑے میں رکھ, کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ وہ نہیں دیتے نہ دے, تم اپنی جیب میں. اگر 500 لوگ نماز پڑھنے جمعہ کے دن آتے ہیں, ہر بندہ چپکے سے امام کے ہاتھ میں 100 روپیہ رکھ دے, تو میں کہتا ہوں جتنا مسجد اور مدرسے سے ملتا ہے اس سے زیادہ جمعہ کے دن اس کے پاس ہو جائے گا. اپنے اماموں کو مضبوط کرو. یہ بیچ میں بات نکل آئی لیکن میں بات جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. لیکن اتنا خیال, ہمارے مختوم صاحب, ہمارے مرشد سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ والوں سے ملنے جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. عالم سے, پیر سے, سادات سے جب ملو چاہے وہ زمین کے اندر ہو چاہے زمین کے اوپر ہو, خالی ہاتھ نہ جایا کرو. فرماتے تھے اگر خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا. ہاں زمین کے اندر ہے تو بھی کچھ نہ کچھ لے جاؤ ان کے لیے, پھول لے جاؤ, چادر لے جاؤ, جو وہ خوشبو لے جاؤ, کچھ لے جاؤ ان کے لیے, خالی ہاتھ نہیں آئے گا. اور زمین کے اوپر ہے تو بھی لے جاؤ, خالی ہاتھ نہیں آئے گا. کیوں؟
تو دے گا اپنی حیثیت کے مطابق. وہ عالم اور شیخ اور وہ سید کو جب تو خدمت کرے گا تو اللہ تجھے پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. ہاں لیکن بس اتنا کہتا ہوں، ہر 10 سال 8 سال کا کورس کرنے والا پگڑی باندھنے والا عالم نہیں ہوتا. عالم وہی ہے. تعظیم کس عالم کی ہے؟ اسی عالم کی جو رسول اللہ کی تعظیم جانتا ہوں. ورنہ جس کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم نہیں ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم نہیں ہے، ڈگری ہولڈر تو ہے مگر عالم نہیں ہے. اس لیے کہ عالم کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں. اب ڈرنے والا کون، تقوی والا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں. پتہ چلا اپنی طرح بول رہا ہے تو تعظیم کہاں ہے؟ علم غیب کا منکر ہے تو تعظیم کہاں ہے؟ حاضر و ناظر ہونے کا منکر ہے تو تعظیم کہاں ہے؟ تعظیم تو وہاں ہے جو یوں بولی میں بولی ملا کے کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک ہوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. صرف مراد نہیں کہوں بلکہ جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جانے جاں، صرف جان نہیں بلکہ اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤ میرے شاہ کے بھی شفیع روز جزا، جانے تجلا، سید الانبیاء، قائد المرسلین، یسوع والا، ساری خوبیوں والا، سارے کمال والا، سارے جمال والا. آب و گل انبیاء مانا، ختم الرسل مانا، سید الرسل مانا، افضل الرسل مانا، نور مانا، بلکہ سب کچھ مانا. لیکن اینڈ کرتے سب مان کے بھی لوگ کہتے ہیں بدعتی تھے. بدعتی ایسے بولتے لیکن خالق کا بندہ تو خالق کا بندہ اور خلق کا آقا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایسے بندے ہیں، ایسے بندے کہ سب بندے ہیں لیکن وہ بندے خاص ہے. اسی کو اقبال کہتے ہیں عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر. سب عبد ہیں اور صرف حضور عبدہو ہے. عبدہو اور کوئی نہیں، صرف حضور ہے. سب کی رسائی حضور تک ہے اور حضور کی رسائی خدا تک ہے. عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر. ای سراپا منتظر، او منتظر. عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے. اس لیے کہ عبد وہ ہے جو خدا کی رحمتوں کا انتظار کرتا ہے اور عبدہو وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر.